أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد ہمارا چل رہا ہے۔ پہلے رکوع میں مومنین اور کافرین کی مثالیں آئی ہیں، اور مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرتے ہیں ان کے ثابت قدم ہونے کی اور کافروں کے جو ہے اوندھے منہ گرنے کی جو ہے بات آئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہی موضوع چل رہا ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں۔ آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں، جہاں کہیں پر بھی جو ہے جنت کا وعدہ ہوگا، ایمان پہلے شرط ہوگی اور اس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔ تو ایمان صرف ہو وہ جنت میں جائے تو وہ تو گناہوں سے جو سزا بھگتنا ہے بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن صرف یہ کہنا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم میں جو احادیث طیبہ میں جن اعمال کا وبال بتایا گیا ہے، چاہے جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب خوری ہو، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو، تو پھر وہ صرف کافروں کے لیے تھوڑی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ہر جگہ شرط ہے، اور مزید اضافی شرطیں بھی آئیں گی کہیں پر، جیسے سورۃ العصر میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے عمل ایمان تو معلوم ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ایمان میں آ گیا۔ عمل الصالحات، نیک عمل کے بارے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ نیک عمل سے وہ نیک عمل مراد ہوں گے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہوں گے۔ اگر میں کسی عمل کو نیک سمجھوں اور کرتا نہ ہوں، اور وہاں پر جو ہے پیچھے سے سپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دور اقدس سے نہ ہو، تو پھر وہ نیک عمل شمار نہیں ہوگا۔ تو نیک عمل میں یہ بات شامل ہوگی کہ شریعت میں نیک عمل کسے سمجھا گیا ہے؟ اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہو تو وہ نیک عمل شمار ہوگا۔ تو یہاں پر خصوصاً جو ہے مجاہدین کا بھی ذکر پیچھے سے چل رہا ہے، تو اس کا بھی سیاق و سباق رکھ لیں کہ بے شک جو لوگ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین، ادخل یدخل ادخالا، داخل کریں گے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، جنات تجری، ایسی جنتوں میں، یہ جمع مؤنث سالم ہے، تجری بہتی ہے، من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بنتی ہے۔ تجری الانہار، تجری کا فعل کیا ہے؟ انہار ہے، جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ تو تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے جو ہے نہریں بہتی ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، یتمتعون، اور دنیاوی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ عیش کرتے ہیں، متاع، ٹھیک ہے نا۔ وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں، كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کا ٹھکانہ تو کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں آ گئی، مومنین کی بات تو ابھی آگے بھی آ رہی ہے کہ وہ جنت کے نیچے سے نہریں کون سی ہوگی، آگے آپ کو آ رہا ہے تو وہاں پر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہاں کفار کے بارے میں فرمایا کہ یتمتعون، وہ لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، کیا چیز کھانا ہے کیا چیز نہیں کھانا ہے۔ جیسے جانور ہے، اس کی غذا میں سے اس کو کچھ بھی مل جائے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے ناجائز ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں سمجھے، وہ تو کھا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانے کا معاملہ لے لیں، دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ تو جانور وہ چیز جو ہے بغیر جو ہے اس کے لیے نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ٹھیک ہے، نہ اخلاق ہے، نہ حیا ہے، نہ پاک دامنی ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔
اور اگر انسان ویسے کام کرنے اتر آ جائے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہوگا؟ اور کافروں کے لیے جو ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہاں تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. یعنی جانور کو جیسے تمیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے جو ہے ان کافروں کو بھی تمیز نہیں ہوتی ہے. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں بہتر. اب یہاں بات آ گئی، آگے پھر جو ہے جنتیوں کی بات آ رہی ہے، بیچ میں ایک بات آئی مشرکین کے لیے، دیکھ لیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں. کَأَيٍّ آپ لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، اگر یاد نہیں آئے تو اس میں دیکھ لیں. آسن ہے دوم میں جہاں پر نا کاف کیا ہے، کون سے کہتے ہیں کَأَيٍّ کو؟ کم ہے نا، حرف کنایا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر اس کے قواعد آپ کو مل جائیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں، ایسی تھیں، ہِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اس بستی سے، تمہاری اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی، زیادہ قوت والی تھی جس بستی والوں نے تمہیں نکالا. یعنی اہل مکہ کا جو طاقت ہے، قریش مکہ کا جو طاقت ہے، مکے والوں کی جو طاقت و قوت ہے، اس سے بھاری بھرکم، اس سے زیادہ طاقتور بستیاں دنیا میں گزری ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اہلکناہم، مکے والوں نے ہی نکالا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینے گئے، تو قریتک التی اخرجت کا، اس بستی سے زیادہ، آپ کی اس بستی سے زیادہ جس بستی والوں نے آپ کو نکالا. تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا. فلا ناصر لہم، لائے نفی جنس، پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. دیکھیے لائے نفی جنس کی آپ کو ایک دو مثالیں یاد رہتی نا، لا رجل افضل منکا، آپ کو کل بھی غالباً ایک آیت کریمہ میں ہے نا، لا مولا لہم، یہاں پر آ گیا لا ناصر لہم. تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا. تو یعنی قریش مکہ کو اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم عاد، قوم سمود جو ہے ان سے زیادہ طاقتور تھے، فرعون جو تھا ان سے زیادہ طاقتور تھا، ان تمام کو ہلاک کیا. تو ان کو پھدکنے کی، اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. بس زمین میں غور و فکر کرو، اپنے آس پاس کی بستیوں میں غور و فکر کرو کہ تمہاری جیسی سرکشی کرنے والوں کی کیا حالت ہے، جن کو اپنی جو ہے لمبان پر بھروسہ تھا، اپنی قوت پر بھروسہ تھا. ایک ہوا کے ذریعے جو ہے 7 دن 8 راتیں ہوا چلی، وہ جو ہے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے. تو افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. دیکھیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں بہت سی جگہ جو ہے دو قسم کے لوگوں کی کمپیئر کرتے ہیں. یہاں پر بھی کمپیریزن ہو رہا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا بتاؤ تو صحیح، جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، وہ، اور وہ بندہ من زین لہو، کاف تو تشبیہ کے لیے آگے نا، وہ بندہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کیے گئے ہیں، سجائے گئے ہیں، یعنی اس کو اس کے برے اعمال ہی جو ہے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. اور واتبعوا اہواءہم، اور وہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ ہے جو اپنے رب پروردگار کی طرف سے جو ہے اس کے پاس واضح دلیل آئی ہے، احکام آ رہے ہیں، اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اس کے برے عمل ہی جو ہے مزین ہو کر بتائے جا رہے ہیں. پھر سونے پہ سہاگا کہ واتبعوا، اور وہ دوسرے بندے کی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر جو ہے کمپیئر کر کر بس ایک سوال، بعض مرتبہ سوال جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہوتا ہے کیا؟ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی پڑھا لکھا شخص جہالت کی حرکت کرے تو اس کو بس آپ یہ کہہ دیں، آپ کے لیے کافی ہے کہ پڑھا لکھا جاہل برابر ہوتا ہے کیا، وہ سمجھ جائے گا کیا کہنا چاہ رہے. یہاں پر بھی جو ہے کیونکہ مشرکین جو ہے خدا کا بالکل انکار نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے 360 بت بھی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو، یعنی رسول اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل لے کر آئے ہیں، وہ، اور وہ لوگ جو ہے جن کے لیے ان کے برے اعمال مزین کیے گئے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پھر سونے پہ سہاگا گیا واتبعوا اہواءہم، وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں.
تو یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر جو متقین سے اوپر جو ہے آیت نمبر 13 میں وعدہ کیا گیا تھا اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ تقویٰ کہتے ہیں کسے؟ گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری۔ اب ان کو جو جنت ملے گی نا، ان کی مثال کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن جس میں بو نہیں ہوگی۔ آسن کہتے ہیں بو والے کو، اس میں فاعل ہے اسنا یا سنو سے، غیر آسن جس میں بو نہیں ہوگی۔ پانی کیا ہوگا کہ اگر پانی ایک جگہ کچھ عرصے رہ جائے تو اس میں بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنتیوں کو جو پانی کی نہر ملے گی، پہلی والی نہر جو ہوگی وہ پانی کی ہوگی، وہ غیر آسن رہے گی، ٹھیک ہے نا، بدبودار نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر ان کو جو ملے گی، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم يتغیر طعمہ، جس کا مزہ بدلا نہیں ہوگا، جس کے مزے میں تبدیلی نہیں آئے گی، جس کے مزے میں تغیر نہیں ہوگا۔ تو دوسری نہر کیا ہو گئی؟ دودھ کی ہو گئی۔ اب دیکھیں دنیا میں جو دودھ ہوتا ہے، آپ جو ہے فریج میں، آج کل تو فریج کا زمانہ ہے، فریج میں نہیں رکھیں، دودھ لا کر آپ باہر ہی رکھ دیں، دوسرے دن دودھ کی حالت دیکھ لیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ پھوٹ جائے گا، اس کا مزہ بگڑ جائے گا۔ اب وہ دودھ پینا آپ پسند نہیں کرو گے۔ لیکن جنتیوں کو دوسری کئی کی نہر ملے گی؟ دودھ کی ملے گی، جس کے مزے میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی۔ تیسری نہر ملے گی وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، کہ ان کو جو ہے شراب کی نہر ملے گی جو پینے والوں کو لذت مہیا کرے گی، یعنی پینے والوں کو اس کا مزہ آئے گا۔ اب دنیا میں جو شراب ہے جس کو حرام کیا گیا ہے، پہلی چیز تو جو ہے وہ بے مزہ ہوتی ہے، اور دوسری چیز پینے کے بعد جو ہے پینے والے کے ہوش حواس نہیں رہتے، تو اس میں مزہ ہو یا بد مزہ ہو اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں جو شراب ملے گی اس سے جو ہے اس کے ہوش و حواس بھی باقی رہیں گے، اور اس کی جو لذت ہوگی وہ محسوس کرے گا۔ اور چوتھی نہر ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ان کو ایسی نہریں ملیں گی، ایسی شراب کی نہر ملیں گی جو مصفا، بالکل صاف ستھرا ہوگا، کچھ گند اس میں ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ہم پیور ہنی کی تلاش میں ہوں، جو پیور کہتا ہے اس میں بھی امپیورٹیز ملی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پر گوند ملی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پر شکر ملی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، خالص شہد ملے گا، خالص شہد کی نہر ملے گی۔ تو جنتیوں کو جو ہے ان چار قسم کی نہریں ملیں گی، پانی کی جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، دودھ کی جس سے انسان جو ہے سیراب ہوگا، شراب کی جس سے پینے والے کو لذت حاصل ہوگی، اور شہد جس میں شفا ہے، بالکل صاف ستھری نہر ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہدین کو جو جنت ملے گی نا، تو 100 درجے ہوں گے اس کے، ہر درجے 2 درجے کے درمیان میں غالباً زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں سب سے اوپر والا درجہ، جس کے اوپر بس عرش ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے کہ یہ جو چار نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، وہ سب جاری ہوتی ہیں جنت الفردوس سے، ان کا منبع، ان کی روٹ، ان کے نکلنے کی جگہ وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا کر دے۔ پھر اللہ رب العزت فرمانے کے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ آپ کو کیوی کھانے کا دل کہہ رہا ہے، آپ بس دل میں سوچ لیں، کہہ لیں، وہ آپ کے سامنے کیوی حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو نایاب میوہ ہے، جو آپ کا پسندیدہ میوہ ہے، آپ سوچیں کہ ہر قسم کے میوے وہاں پر مل جائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں بخشش ملے گی، معافی ملے گی۔ اب جنت میں وہی بندہ داخل ہوگا جس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اگر پہلے کچھ گناہ تھے تو جہنم میں جا کر جو ہے واشنگ ہو کر وہاں پر آ جائے گا، جنت میں آئے گا تو جو ہے پورا صاف ستھرا ہو کر آئے گا۔ اس کے بعد فرمانے کمن ہوا خالد فی النار، اب یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنتیوں کو جو ہے یہاں پر کمپیریزن ہوا تھا نا، تب یہ پہلے والے بندے کو یہ صفات ہو گئی، اب یہ دوسرا والا بندہ نا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ جس کو جنت دی گئی، جنت میں 4 قسم کے نہریں ہو گئی، ہر قسم کے میوے مل گئے، اور جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت مل گئی، کیا وہ بندہ
اور وہ بندہ من ہوا خالد فی النار جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وسقوا ماء حمیما اور اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ حمیم کے ایک معنی آتے ہیں دوست کے، سورہ مدثر یا سورہ مزمل میں وہاں دوست کے معنی ہیں، اور ایک حمیم کے معنی آتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کے، تو یہاں دوست ترجمہ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ وسقوا ماء حمیما اور اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءهم، امعاء کہتے ہیں انتڑیوں کو، تو وہ کھولتا ہوا پانی جب وہ پیے گا تو وہ پانی کیا کرے گا؟ قطع کاٹ دے گا اس کی انتڑیوں کو۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، جس میں اس کو جو ہے ہر قسم کے میوے ملیں گے، 4 قسم کی نہریں ملیں گی، پانی، دودھ، شراب اور اصل شہد کی، پھر ہر قسم کے میوے ہیں، پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، وہ بندہ اور وہ بندہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھتے وقت جو ہے قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھیں، اثر لیتے ہوئے پڑھیں۔ اثر لینا کیا ہے؟ یہاں ہمارے زبان سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ وہ دونوں یا رب برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب جو ہے جہنمیوں کو جو ہے یہ کھولتا ہوا پانی پینے کا ذکر جو ہے سورہ عما یتساءلون میں بھی ہے، نبا میں، ٹھیک ہے نا۔ کہیں پر جو ہے ان کو زقوم کھلایا جائے گا، اس کا بھی ذکر ہے۔ کہیں پر ان کو ایسا چیز کھلائی جائے گی جو ان کے گلے میں اٹک جائے گی، نہ باہر نکلے گی نہ اندر جائے گی، یعنی ہر قسم کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی جہنم سے ہی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آگے کا انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔